السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، سے علم ہے کہ کس جگہ کے لیے کون سی چیز موزون ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں انسان کی بہت ضرورت ہے، بے انسان کے یہ دنیا کسی کام کی۔ جب کوئی اس پر رہنے سہنے والا نہیں تو یہ دنیا بیکار ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نے دنیا کے لیے انسان نہیں بنائے بلکہ انسان ہی کی خاطر دنیا بنائی۔ پروردگار نے اپنے نئے مہمان حضرت آدم علیہ السلام کی خاطر دنیا اور دنیا کی تمام ضرورت چیزیں پہلے سے تیار کر دیں۔ اب اس نے ارادہ کیا کہ ایک آدمی پیدا کروں جو اس دنیا میں بادشاہت کرے اور میرا محکم، میرا خلیفہ ہو۔ فرشتوں سے کہا کہ میں ایک آدمی بنانے والا ہوں جو اس زمین پر حکومت کرے گا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار، یہ آدمی تو زمین پر فساد پھیلائیں گے، خون بہائیں گے، نہ جانے کیا کیا کریں گے، اور ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دیر ہوتی، جہاں ارادہ ہو کیا اور کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کر دی، اس میں اپنی روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ پھر ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے، کھیتی باڑی، درختوں اور پھولوں کی قسمیں بتائی، ترکاری اور غلہ کے نام سکھائے، پتھر اور لوہے کی خاصیتیں بتائی۔ غرض کہ جس چیز کی انسان کو زندگی میں ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں، سب کے نام اور سب کی خصوصیتیں سے آگاہ کیا۔ جب آدم علیہ السلام چیزوں کے نام، ان کے صفتوں اور ان کے فوائد سے آگاہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام اور ان کی صفتوں سے آگاہ کرو۔ فرشتوں نے کہا، پروردگار، ہم تیرے پاکی اور حمدی ثنا بیان کے ساتھ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان باتوں کا علم نہیں۔ ہم کو تو وہی علم ہے جو تو نے سکھا دیا، اس کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ تو خود ہی اس بات کو جانتا ہے اور تو حکمت والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم ان کو فلاں فلاں چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے سننے ہی تعمیل کی اور فوراً تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے؟ میں عالم الغیب ہوں، آسمان اور زمین کی ظاہری و پوشیدہ باتوں اور تمہارے کھلے چھپے رازوں سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مہمان کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے اور اس لیے کہ فرشتے بھی سمجھیں کہ پروردگار رب العالمین کے خلیفے کی کیا حیثیت اور کیسی قدر و منزلت ہے، یہ سرفرازی فرمائی کہ فرشتوں کو حکم دیا۔ حکم خداوندی ہوا کہ فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ حکم کی دیر تھی، ادھر حکم ہوا ادھر سب سجدے میں پڑے، مگر وہ جو مقربین میں تھا اپنے کو بہت کچھ سمجھتا تھا، جو آج شیطان کے لقب سے پکارا جاتا ہے، جو لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، اس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اس سے اس کے دل کی لگی بجھتی ہے، اور اس کے دل نے اس کو غرور نے اس کو اجازت نہیں دی کہ حضرت آدم کو سجدہ کرتا۔ اس طرح اکڑا رہا، اپنی برائی کے زخم اور
خودی کے نشے میں بے خود ہو رہا تھا۔ اس برائی کے زخم میں اس نے پروردگار کی نافرمانی کی، اس کا حکم نہ مانا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی سے اس کا غصہ معمول لے لیا۔ پروردگار نے دیکھا کہ تمام فرشتے سجدے میں پڑے ہیں اور یہ اس طرح اکڑا ہے، اس کا سر جھکنے سے بھی نہ ہوئی، میرا حکم سن کر اس کے ماتھے پر جوں بھی نہ رنگی۔ ارشاد ہوا کہ اے ابلیس، تو نے میرا حکم کے خلاف کیا، میری ہاتھوں کی بنائی چیز کی قدر نہیں کی، کیا وجہ ہے کہ تو نے آدم کو سجدہ نہ کیا؟ کس چیز نے تجھ کو آدم کے سجدے سے باز رکھا؟ شیطان نے کہا میں کہاں اور آدم کہاں؟ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم مٹی سے بنائے گئے، جب ان میں سے بہتر ہوں تو کیوں سجدہ کروں؟ میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو ابلیس کے تکبر پر بے حد غصہ آیا، فرمایا نکل جا دور ہو جا، آج تو رائدہ درگاہ ہے اور آج کے دن سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ پھر مقربین کی فرصت سے اس کا نام کاٹ کے گرد و شیطانی کے میں لکھ دیا۔ ابلیس مقربین کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کے گردوں میں آیا اور ان کا افسر بنا۔ ابلیس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی غرور اور تکبر میں سے سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ اس پر خبیث النفس تھا کہ اپنی فعل پر نادم ہوا، نہ توبہ کی اور نہ توبہ کسی کرتا۔ غرور جب اس کی اجازت دیتا، اپنے کو بہت بڑا سمجھتا، نادم ہوتا تو توبہ کرتا، توبہ تو درکنار اس نے تو اور شرارت پر کمر باندھ لی، سرکشی پر سرکشی کرنے لگا۔ اس نے تو پختہ ارادہ کر لیا، جس طرح میرا انجام آدمی بدولت خراب ہوا ہے، اس طرح میں بھی ان کا انجام خراب کروں گا۔ ان کو سجدہ نہ کرنے کی بدولت مجھ کو یہ سزا ملی ہے، اب میں جو انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا، ان کو اور ان کے اولاد کو بہکا کر اللہ کی نافرمانی پر مبتلا کروں گا۔ میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، ان کو لے کے جاؤں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جنت میں جائیں، مزے اڑائیں اور رحمت و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، اور میں دوزخ میں جلوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں ضرور ان سے انتقام لوں گا، ان کو اور ان کے اولاد کو بہکا کر گمراہ کرنے کے اپنے دل کی پیاس بجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس شیطان کی غلط طریقے اور غلط ارادوں سے بچائے۔ تو انشاءاللہ اگلے موضوع پہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔